خدا سے سر گئے زبانیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية والعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کے اندر 3 چیزوں کا ارشاد فرمایا گیا ہے، جو بندہ اپنے دل و دماغ میں یہ 3 چیزیں رکھتا ہے تو اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، تو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان میں سے ہے۔ تو پھر جب میرے پیغمبر ایک سادہ سے اور چند الفاظ بولتے ہیں تو ان چند الفاظ کے اندر پورے دین کے جتنی بھی کناتیں ہیں، جتنی بھی اس کی سائڈیں ہیں اور جتنا دین وسیع عریض ہے، سب کو سمیٹ لے کر اپنے اندر لے آتی ہے۔ تو بہرحال لفظ تو بڑے مختصر ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث نقل کی ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم بڑا طویل ہے، تو مختصراً چند منٹوں کے اندر آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا خوف انسان کے دل کے اندر چھپے ہوئے، یعنی چھپ کے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اکیلا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور دوسرے نمبر پر والعلانیہ، اور اعلانیہ طور پہ بھی اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ تو یاد رکھیے دوستو، اسے عام سادہ لفظوں میں آپ سمجھیں کہ انسان جب اکیلے میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر انسان اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو۔ اکثر ہماری حالت یہی ہو چکی ہے کہ ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تو جو کھاتے پیتے کرتے اور دیکھتے رہیں، ہمیں اس میں اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر نہیں رہتا، لیکن جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو اس میں ہم ڈرنے کا اپنا موڈ بنا لیتے ہیں اور اپنی ترتیب بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ شریعت اسلام کے خلاف ہے، اور اس بات میں قطعاً کامیابی نہیں ہے۔ شاید کہ آج امت مسلمہ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈریں گے اور اکیلے میں نہیں ڈریں گے تو پھر ہماری نجات ہو جائے گی، یہ قطعاً نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک ضروری بات۔ اب دوسری بات فرمایا کہ عدل اور انصاف کس ٹائم رکھنا ہے، سبحان اللہ، والعدل فی الغضب والرضا، فرمایا کہ انسان غصے کے وقت صحیح طریقے سے اپنے غصے کو قابو کر کے اپنی لائن درست رکھے، اپنا معاملہ درست رکھے، یعنی غصے کے اندر بھی صحیح بات کہنے والا انسان، وہ انسان نجات پا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے علماء، مجتہدین، بعض فقہا اور بعض دنیا دار اور بڑے نرم دل، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنی لائن سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اصل عالم وہ ہے، اصل متقی وہ ہے، اصل مجتہد وہ ہے، اصل فقیہ وہ ہے کہ جو اپنے غصے کے وقت بھی اپنے غصے کو قابو رکھے اور عدل کو قائم رکھے، یعنی انصاف اور عدل کو قائم رکھے، اپنی اس لائن سے ہٹے نہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو پھر اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے عدل و انصاف کو قائم رکھے، تو ایسے انسان کی نجات یقینی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ دوستو ہے والقصد فی الفقر والغنا، کہ انسان کے اوپر جب فقر ہو، کچھ بھوک ہو، تو پھر میانہ روی اختیار کرے۔ جب پیسہ اور مال اور دولت آ جائے تو پھر اس کو اڑاتا جائے، تو یاد رکھیے یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ ہم ادھر سعودیہ میں رہتے ہیں، کتنے لوگوں کو دیکھا ہے
اور ان کی مزاج اور یہ طبیعت بھی بتاتی ہے کہ جب نہیں تو بڑی مشکل سے سوکھی روٹی کھانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن جب کہاں سے پیسے آ جاتے ہیں تو پھر وہ اڑانے میں کوئی دیر نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کا سب کا یہی حال ہے، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، اپنا دوسرے ممالک ہوں، عرب ممالک کنٹری جتنی بھی ہیں، جتنی بھی ہوں، بہرحال سب کا معاملہ آج اکثر مسلمانوں کو یہی بن چکا ہے کہ فقر میں تو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، بھوک کی وجہ سے ڈر کہ ہمارے پاس پھر بعد میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ جب پیسہ اور مال آ جائے تو پھر اس کی فکر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے دوستو بھائیو، یہ بات اللہ رب العالمین کو قطعاً پسند نہیں کہ بندہ اس طریقے سے کرے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتا دی ہیں اور سکھا دی ہیں کہ اللہ کا خوف اور ڈر رہے، اور غصے کے وقت انسان عدل و انصاف کا پہلو قابو میں رکھے، اپنے ساتھ رکھے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ مالداری اور فقر دونوں میں انسان میانہ روی اختیار کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے والذین اذا انفقوا ولم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وکان بین ذلک قواما۔ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں نا، ان کی صفات میں سے یہ بات ہے، وہ اسراف نہیں کرتے اور پھر کنجوسی بھی نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے زیادہ بھی خرچ نہیں کرتے فضول جگہوں پر۔ فرمایا وکان ذالک قواما، وہ درمیانہ روی میں قائم رہتے ہیں۔ تو یہ نجات کے لیے 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔